جو عدالت نے کہا خان صاحب کو بار بار کہ آپ نے جو تحریری جواب جمع کرایا اس پہ افسوس ہوا، یعنی عدالت کا اشارہ تھا کہ آپ معافی مانگیں، آپ مشورہ دیں گے خان صاحب کو معافی مانگیں؟ اپنا ایک نقطہ نظر ہے جو سامنے آیا جس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ ہمارے جو وکلاء ہیں اب وہ بیٹھیں گے اور عمران خان صاحب کے ساتھ جب ریڈی ہو بتائیے گا مشاورت کے ساتھ وہ اپنا جواب داخل کرائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ عمران خان قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، عدلیہ کی جو احترام ہے اس پہ بھرپور یقین بھی رکھتے ہیں، اور عملاً انہوں نے کر کے بھی دکھایا 2008 میں عدلیہ بحالی موومنٹ، جہاں نواز شریف جو ہیں گجرانوالہ سے پائی کھا کر واپس چلے گئے تھے، عمران خان نے اس کیمپین کو آخر تک لیڈ کیا تھا اور ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے اندر بہت بڑا اپنا کردار ادا کیا تھا۔ مطمئن ہونا یا نامطمئن ہونا میرے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، یہ تو وکیل ہیں جو کہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنا جواب جو ہے وہ جمع کروا دیں گے۔ اچھی بحث ہوئی، اچھی آرگومنٹس ہوئے، اچھی بات ہے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اور عمران خان صاحب میں آپ کو پھر بتا دوں 100% قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن نون لیگ والے جن کی جو سٹیٹمنٹس ہیں عدلیہ کے بارے میں جج صاحبان کے حوالے سے دھمکی دی گئی ہے، انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کا گھیراؤ کریں گے، تو ہماری درخواست یہ ہے معزز عدالتوں سے کہ ان کا نوٹس لیں۔ عدالتوں کا احترام سب پر ہے اور ایکول ٹریٹمنٹ بھی نہیں۔ جو انہوں نے کیا ہے وہ بات کی ہے جو آپ عدلیہ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی کرے۔ عمران خان نے جو بات کی ہے وہ تو ٹارچر کے خلاف بات کی ہے۔ بہرحال وہ یہاں پر کیس چل رہا ہے، اس میں ہمارے وکیل، ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں وہ اپنا جواب داخل کرا دیں گے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں، جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے انہی معزز عدالتوں کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال نہیں کیے، عدالتوں کے وقار کو جس طرح سے مجروح کیا ہے، اور پھر عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے گئے، ملک سے بھاگا گیا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر جو اس کا تمسخر اڑایا گیا ہے۔ عدلیہ کی جو وقار ہے وہ تب بحال ہوتا ہے جب آپ عدالتوں کے فیصلوں کو قانونی طور پہ کنٹیسٹ کریں، نہ کہ جی ٹی روڈ پہ نکل کے عدالتوں کے بارے میں بات کریں۔